أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبداللہ وقار کے خاندان میں خوشیوں کی ایک بہار لے کر آیا تھا۔ میاں بیوی کی خوشی تو اپنی جگہ تھی، مگر سب سے زیادہ خوش بیگم شمیم تھی۔ ان کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وقار اور اسرا تو آفس میں ہوتے تھے، وہ سارا دن اپنے پوتے کو سنبھالتی تھی۔ عبداللہ کے آنے سے ان کی ساری بیماریاں اور ساری ناتوانیاں رخصت ہو چکی تھیں۔ معصوم عبداللہ بھی ماں باپ سے زیادہ دادی سے مانوس تھا۔ ایک روز وقار اور اسرا دفتر سے آئے تو کھانے کی میز پر وقار نے اپنی والدہ سے کہا، میرا اور اسرا کا حج کا ارادہ ہوا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گی؟ اگر آپ چلیں گی تو ہم عبداللہ کو بھی ساتھ لے لیں گے، ورنہ یہیں آپ کے پاس چھوڑ جائیں گے۔ بھائی وقار، میں نے تمہارے ابا کے ساتھ جوانی ہی میں حج کر لیا تھا، عمرہ تم نے کرا دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اچھے حال میں اپنے گھر کا دیدار کرایا اور صحت مند حالت میں حج اور عمرہ جیسی عبادات ادا کرا دی۔ اب میری ہڈیاں اتنی مشقت کے قابل نہیں ہیں، تم دونوں ہو کر آ جاؤ اور عبداللہ کو میرے پاس چھوڑ دو۔ دیکھ لیں امی، عبداللہ آپ کو تنگ تو نہیں کرے گا؟ اسرا نے سوال کیا۔ ارے یہ کیا تنگ کرے گا، تم سے زیادہ یہ مجھ سے مانوس ہے، تمہاری تو شکل ہی رات کو دیکھتا ہے، سارا دن تو میرے پاس رہتا ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ خوش رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ننھے عبداللہ کو پیار کیا، وہ اس وقت بھی ان کی گود ہی میں تھا۔ چلیے امی، یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم زیادہ دن کے لیے نہیں جا رہے، بس 15 دن کے لیے جائیں گے، امید ہے اس عرصے میں اللہ یہاں سب خیریت رکھے گا۔ ہاں ہاں، تم دونوں جاؤ، اللہ تمہاری حاضری قبول کرے۔ وقار اور اسرا نے حج عجیب وارفتگی کے عالم میں کیا تھا۔ خاص طور پر اسرا کے لیے یہ بڑا غیر معمولی تجربہ تھا۔ وقار کے برعکس وہ پہلی دفعہ حرم میں آئی تھی اور یہاں کی روحانیت سے محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ خاص کر وقار کے ساتھ نے اس کی کیفیات کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وقار اسے ہر قدم پر یہ بتاتا تھا کہ مناسک حج میں سے کس رکن کا کیا مقصد ہے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ عمرے کے دوران میں اس نے اسرا کو بتایا کہ حج و عمرہ شیطان کے خلاف عباد الرحمن کی جنگ کی تمثیل ہے۔ احرام آزاد ہوتے ہوئے بھی پابند زندگی اختیار کرنے کی ایک علامت ہے۔ اسے پہن کر وہ خدا کی خاطر اپنی ہر خواہش سے اوپر اٹھنے کا عزم کرتے ہیں۔ طواف خدا کی ہستی کو اپنی زندگی کا مرکزی خیال بنا کر ایک پروانے کی طرح اسے اپنا مقصود بنانے کا استعارہ ہے۔ سعی اس کے لیے اپنی ہر جد و جہد کو خالص کرنے کا نام ہے۔ حلق اور قصر خود کو اس کی غلامی میں دینے کا نام ہے۔ حج میں بھی وقار اسرا کو ہر رکن کی ادائیگی کے دوران میں اس کا مقصد بتاتا رہا۔ منع میں حاضری شیطان کے خلاف صف بندی کا پہلا مرحلہ اور عباد الرحمن کا پہلا پڑاؤ ہے۔ عرفات میدان جنگ میں خدا کے حضور دعا و زاری اور اس کی مدد و نصرت کی درخواست کا عمل ہے۔ مزدلفہ لشکر شیطان پر حملے سے قبل کا ایک آخری پڑاؤ ہے، اور اس کے بعد منع میں رمی جمار کا عمل شیطان کے خلاف جنگ کا استعارہ ہے۔ پہلے دن کی رمی کے بعد بال کٹوا کر اور قربانی کر کے احرام کی بیشتر پابندیاں اتر جاتی ہیں۔ یہ قربانی اس بات کی علامت ہے کہ انسان ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے۔ حج کے بعد منع میں قیام کے دوران دوسرے دن وقار اور اسرا رمی کر کے لوٹ رہے تھے۔ حسب معمول بہت زیادہ ہجوم تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، یا پھر خیموں کا ایک پورا شہر آباد تھا جس میں لاکھوں لوگ رہ رہے تھے۔ لوگ اپنے کھانے پکانے کا انتظام انہی کیمپوں میں گیس کے چولہوں میں کر رہے تھے۔ اسرا یہ سب کچھ دیکھ کر وقار سے بولی،
وقار یہ خیمے کپڑے کے بنے ہوئے ہیں، لوگ اطمینان سے یہاں چولہے جلا رہے ہیں، خدا نخواستہ آگ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ ہوا بھی اتنی تیز چل رہی ہے، لوگ بھی اتنے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارا قومی مزاج ہے، لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ریاستیں بھی اس وقت تک حرکت میں نہیں آتی جب تک کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنی قوم میں تعلیم و تربیت کا مزاج ہی نہیں بنایا۔ ہم 1 ارب مسلمان نہیں ہیں، 1 ارب کا بے شعور ہجوم ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، حج کی جو اسپرٹ آپ بتاتے رہے ہیں، مجھے تو یہاں کسی کے اندر وہ نظر نہیں آتی۔ دیکھا نہیں تھا کہ لوگ رمی کرتے وقت اور طواف کرتے وقت کس طرح دھکے دے رہے تھے۔ ہاں اسرا، ہمارے ہاں بس ظاہری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اصل روح لوگوں کو نہیں بتائی جاتی۔ اس لیے لوگ عین اس وقت جب وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، شیاطین کے مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ ابھی وقار نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ انہوں نے پلٹ کر دھماکے کی سمت دیکھا۔ کچھ دور خیموں میں آگ لگ گئی تھی اور ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ وقار بے اختیار بولا، اسرا وہی ہوا جو تم کہہ رہی تھی، تھوڑی دیر میں یہ آگ پھیل جائے گی۔ وقار کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ جان بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگنے لگے۔ وقار چیخا، اسرا بھاگو ورنہ لوگ ہمیں کچل دیں گے۔ اسرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، وہ اس شور اور ہنگامے سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا، مگر اس کی رفتار سست تھی۔ وقار کو بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ہلکی رفتار سے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اسرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اسرا تیز بھاگو، آگ پھیل رہی ہے۔ وقار نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تیز ہوا آگ کو تیزی سے پھیلا رہی تھی۔ آگ کے مہیب شعلے منہ پھاڑے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو نگلتے چلے جا رہے تھے۔ خیموں میں موجود لوگ جان بچانے کے لیے چیختے چلاتے جائے پناہ کی تلاش میں بھاگ رہے تھے۔ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ میں اس سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتی، آپ آگے جائیں، میں آ جاؤں گی۔ پاگل ہوئی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ پھر وقار نے گردن گھما کر پیچھے سے آنے والے ایک بڑے ہجوم کو دیکھا تو چلایا، اسرا کونے میں ہو جاؤ، یہ لوگ ہمیں کچل ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وقار نے اسرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کونے میں کرنے کی کوشش کی۔ وہ کافی کونے میں ہو گئے، مگر پھر ایک بھاگتے ہوئے شخص نے اسرا کو زور سے دھکا دے کر راستے سے ہٹایا۔ وہ کمزور لڑکی اس دھکے کو کیا برداشت کرتی، وہ نیچے گر گئی۔ وقار کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہجوم اس پر چڑھتا ہوا گزرنے لگا۔ یہ دیکھ کر وقار دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے والوں کو پوری قوت سے دھکا دے کر ان کا راستہ روکا اور اسرا کو اپنی گود میں اٹھا کر بالکل کونے میں لے گیا۔ وہاں اس نے خیمے کے سہارے اسے بٹھا دیا۔ اسرا بری طرح خوفزدہ تھی، وہ زخمی بھی ہو چکی تھی۔ وقار نے چیختے ہوئے کہا، اسرا تم ٹھیک ہو؟ کیا تم چل سکتی ہو؟ نہیں وقار، لوگ میرے پورے جسم پر سے دوڑ رہے تھے، میری ٹانگوں سے اٹھا نہیں جا رہا، میں تو چل بھی نہیں سکتی۔ اسرا نے اپنی ٹانگیں ہلانے کی کوشش کی مگر اس کی چیخ نکل گئی، شاید ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا۔ وقار نے ارد گرد دیکھا، کہیں سے مدد کا کوئی امکان نہیں تھا، ہر شخص اپنی جان کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اس نے خیموں کی سمت دیکھا، آگ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ایک تو ہوا اسے آگے بڑھا رہی تھی اور دوسرے خیموں میں رکھے گیس کے سلنڈر وقفے وقفے سے پھٹ رہے تھے اور آگ کی شدت میں اضافہ کر رہے تھے۔ چلو میں تمہیں گود میں لے کر چلتا ہوں۔ نہیں وقار، مجھے چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں، آپ بچ جائیں گے۔ تمہارے بغیر میں بچ کر کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وقار نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف بھاگتے ہوئے لوگ۔ وقار آپ عبداللہ کے لیے چلے جائیں، ہمارا عبداللہ اللہ کے حوالے، وہی اس کا رکھوالا ہے۔ یہ کہہ کر وقار نے اسے اٹھا کر ممکنہ حد تک تیز بھاگنا شروع کر دیا، مگر اس کی رفتار بہت ہلکی ہو چکی تھی۔ اسرا کو بچانے کی کوشش میں وہ خود بھی زخمی ہوا تھا۔ وہ مرکزی راستے کے بجائے خیموں کے پاس سے بھاگ رہا تھا، کیونکہ وہاں شدید اندیشہ تھا کہ لوگ اسے دھکا دے کر گرا دیں گے اور اس دفعہ وہ شاید اسرا کو نہ بچا سکے۔
مگر وقار کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے ایک زیادہ بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ ہوا کا رخ بار بار بدل رہا تھا، جہاں وہ جاتی آگ کو ساتھ لے جاتی، اور آگ کی وجہ سے خیمے کے اندر موجود سلنڈر ایک بم کی طرح پھٹ جاتا۔ وقار مجھے چھوڑ دو۔ اسرا نے وقار کو ہانپتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ چیخ کر کہا، کسی قیمت پر نہیں۔ اسرا نے پیچھے گردن کر کے دیکھا، ہوا نے ایک دفعہ پھر رخ بدلا تھا، شعلے اسی سمت پڑ رہے تھے جہاں وہ موجود تھے۔ اسرا نے آسمان کو دیکھ کر کہا، پروردگار، ہمارا عبداللہ تیرے حوالے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بالکل قریب ایک خیمے میں انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا، وہ دونوں نیچے گر گئے۔ اگلے لمحے موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ وقار اپنی داستان کے اختتام پر خاموش ہو گیا تھا، باقی لوگ بھی خاموش تھے۔ نائمہ رو رہی تھی، عبداللہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے، اسرا کی آنکھیں بھی نم تھیں، صرف وقار پرسکون تھا۔ اس نے عبداللہ کا کندھا تھپ تھپایا جو اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ بیٹا، تمہاری ماں کو نہ چھوڑ کر میں نے اچھا کیا نا؟ تم اس بات پر ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں بابا، آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے آپ پر فخر ہے، آپ کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ آپ بہت بڑے انسان ہیں بابا، آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے وقار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور انہیں اپنے رخسار سے لگا لیا۔ بابا، آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی نا؟ نائمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، یہی اصل بات ہے، خدا کے لیے جینے والوں کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس وقت جیسے ہی دھماکہ ہوا میں سن ہو گیا تھا اور دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے ہر منظر بدل گیا، میرے چاروں طرف فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہر تکلیف، ہر غم، ہر پریشانی ختم ہو چکی تھی، انتہائی سکون اور اطمینان کا عالم تھا۔ فرشتے بہت عزت اور تکریم کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ایک لمحے کو تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اگلے لمحے احساس ہوا کہ یہ وہ زندگی شروع ہو چکی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا تھا۔ مگر جانتے ہو میں نے ان فرشتوں سے پہلے 2 سوال کیا پوچھے؟ میں بتاتی ہوں، نائمہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولی۔ آپ نے پہلے پوچھا ہوگا کہ امی کہاں ہے، اور پھر یہ کہ عبداللہ کا کیا ہوگا۔ ارے میری بیٹی تو بہت ذہین ہے، میں نے واقعی یہ 2 سوال اسی ترتیب سے پوچھے تھے، جس پر فرشتوں نے مجھے اطمینان دلایا کہ اسرا کا بھی استقبال ہو چکا ہے۔ اور میرے متعلق انہوں نے کیا بتایا؟ عبداللہ نے بڑے تجسس سے کہا، تمہارے متعلق انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی پیغام دیا کہ تم نے اپنے بیٹے کو میرے حوالے کیا ہے تو میں زندگی بھر اس کی مدد کروں گا۔ اس نے میری رہنمائی کی قدر کی تو اس سے وہی کام لیا جائے گا جو تم چاہتے تھے۔ شکریہ بابا، مجھے معلوم ہے میں جو کچھ بھی ہوں آپ ہی کی وجہ سے ہوں، اور میں بھی جو کچھ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ یہ کہہ کر اسرا اپنی جگہ سے اٹھی اور وقار کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس وقت عجیب منظر تھا، عبداللہ، نائمہ اور اسرا تینوں وقار کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وقار ان سب کے بیچ میں اپنی نشست پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ سب بھی خاموش تھے، مگر ان کا دل خدائے رحمان کی حمد کے نغموں سے آباد تھا۔ فضا میں بھی ہر سو ایک مکمل سکوت طاری تھا، مگر یہ سکوت بھی اپنی پرسکون لے میں خدا کی حمد کر رہا تھا۔ غرض زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اپنی خاموش زبان میں اس خدائے واحد کے حمد کے ترانے گا رہی تھی، جس نے درد و غم اور دکھ و آزار کے ہر سامان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید کر دیا، اور تمام نعمت و راحت کو اس کے فرما بردار بندوں کے لیے
जन्नत में जमा कर दिया था। कुछ देर बाद वकार की आवाज ने उस सुकूत को तोड़ा। हम सबका इम्तिहान अलग अलग था। हम सब ने अपने अपने इम्तिहान को अच्छी तरह निभाया है, इसीलिए अपने रब का इनाम पाया। और यह अच्छा नहीं लगता कि इनाम याफ्ता लोग इस तरह जमीन पर बैठें। तुम लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठो। वकार की बात पर तीनों अपनी जगहों पर जा बैठे। नाइमा ने बैठते हुए वकार से कहा, लेकिन बाबा आपको पता है, अब्दुल्ला पिछली दुनिया में बिल्कुल आपके कॉपी थे। मेरा बेटा मुझसे बेहतर था। उस पर मुझसे कहीं ज्यादा अल्लाह का फजल हुआ है। और जानती हो नाइमा, ऐसा क्यों हुआ है? रहने दे बाबा, अब्दुल्ला ने एहतजाज करते हुए कहा। मगर नाइमा ने फौरन मुदाखलत की। नहीं बाबा, आप बताएं। मैंने जिस हकीकत को पाया था उसे पाकर मैं मुतमईन हो गया था। मैंने खुद को उस हकीकत के मुताबिक ढाला और अपनी कामयाबी पर मुतमईन हो गया। मगर मेरा बेटा ऐसा नहीं था। वकार ने मोहब्बत से अब्दुल्ला को देखते हुए कहा, जो सर झुकाए बैठा हुआ था। अब्दुल्ला ने जन्नत के किसी मकाम पर कनात इख्तियार नहीं की थी। उसमें आगे से आगे बढ़ने की जुस्तजू थी। उसने खुद को हमेशा कमतरीन समझा और सोच और अमल हमेशा ऊंचे से ऊंचे दर्जे का रखा। ठीक कह रहा हूं ना मैं नाइमा? जी बाबा, ये ऐसे ही थे। इन्होंने हमेशा अपनी अंदरूनी शख्सियत को छुपा कर रखा, हमेशा इनकिसार का मुजाहिरा किया। मगर खुदा की मोहब्बत और जन्नत की ख्वाहिश इनमें इंतहाई शदीद थी। उसके लिए ये अपनी शख्सियत और अमल को बेहतर से बेहतर बनाते गए। मगर फिर भी मैं इनसे पिछली दुनिया में वाकिफ नहीं हो सकी। अब देखती हूं तो अंदाजा होता है कि इनका अंदर कितना आला था, जिसका अक्स अब इनके चेहरे पर नजर आता है। नाइमा ने अब्दुल्ला को देखकर कहा, जिसका चेहरा उन सबसे ज्यादा रोशन था। वकार ने अब्दुल्ला के रोशन चेहरे पर नजर डालते हुए नाइमा से मजीद कहा, मेरे बेटे की यही वो गैर मामूली शख्सियत है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने इससे अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का काम लिया। यही इसके दर्जात में बुलंदी का असल सबब बना कि इसने खुदा के असल दीन को बेकमो कास्त लोगों तक पहुंचाया था। इसने अपने हर तासुब, ख्वाहिश, जज्बे और ज़ौक़ को एक कोने में रखकर दीन को जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे दरियाफ्त किया। ईमान और इखलाक की दावत को कुरान मजीद से अखज़ किया। फिर पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ उसकी दावत, उसके दलाइल, उसके अहकाम और उसके मुतालबात को खोलकर लोगों तक पहुंचाया। इस राह में किसी मुखालफत की परवाह की, न किसी मफाद का ख्याल किया, न किसी से मरूब हुआ, न किसी से डरा। अब्दुल्ला ने जो सदा बुलंद की, उससे न जाने कितने लोग जन्नत में जा पहुंचे। यही वो चीज है जो इसके इतने बुलंद दर्जात का सबब बन गई। वकार की बात खत्म हुई तो अब्दुल्ला ने फौरन कहा, नहीं बाबा, इस सब में मेरा क्या कमाल है? यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इनायत थी कि उसने अपनी जात, अपनी किताब और अपने रसूल को मेरे लिए अहम तरीन बना दिया था। सारा एहसान सिर्फ उसी का है। अब्दुल्ला ने हमेशा की तरह वही बात कही जिसे वो दिल से दुरुस्त समझता था। हां, इससे किसको इनकार है? सारी खूबी खुदा में है। तुम सोचो तो सही कि अगर खुदा ना होता, उसकी रहमत ना होती, तो मेरी और इसरा की दास्तान कैसी ट्रेजेडी पर खत्म होती। बल्कि हम में से हर शख्स की कहानी खुदा के बगैर छोटी या बड़ी एक ट्रेजेडी पर खत्म होती, इसलिए कि मौत से बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं। वकार की बात पूरी हुई तो नाइमा ने उसकी तायीद करते हुए कहा, हां बाबा, खुदा ना होता और उसकी रहमत ना होती तो इंसान सब कुछ पाकर भी महरूमी के साथ दुनिया से फना हो जाता। लेकिन उसकी रहमत है कि उसने हमें पैदा किया और जन्नत के इन आला दर्जात को हासिल करने का मौका दिया। लेकिन बाबा, एक सवाल है। नाइमा के जहन में एक सवाल पैदा हुआ। इससे कबल वकार कुछ कहता, अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, बाबा, इसको सवाल का मौका ना दें।
یہ بھیجا کھا جاتی ہے؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہی، اپنے بابا سے پوچھ رہی ہوں۔ نائمہ کے لہجے میں قدر ناز تھا۔ وقار نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، تم جو چاہو پوچھو بیٹا۔ اس کی بات پر نائمہ نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ بابا، ایسا کیوں ہے کہ عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، امی آپ کی بیگم ہے، آپ وقار، امی اسرا، یہ عبداللہ، اور میں نائمہ کیوں ہوں؟ پچھلی دنیا میں ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کیوں تھے؟ ہماری تقدیریں ایسی کیوں تھیں؟ آپ اور امی بڑھاپے کو پہنچے بغیر مر گئے، ہماری کہانیاں اس طرح پوری کیوں ہوئیں؟ اور جو کہانیاں ادھوری رہ گئیں وہ کیوں رہ گئیں؟ سوالات کا انبار تھا جو نائمہ نے وقار کے سامنے رکھ دیا۔ وقار نے کچھ کہنے کے بجائے بے بسی سے عبداللہ کو دیکھا۔ اس نے فوراً کہا، میں نے کہا تھا نا بابا، اس کو موقع مت دیجیے گا۔ عبداللہ کی بات پر سب زور سے ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو وقار نے نائمہ سے کہا، بیٹا میں آسان ترین راستہ بتاتا ہوں، اب تم جنت میں آ گئی ہو تو یہ باتیں خود اس ہستی سے پوچھ لو جس نے یہ امتحان گاہ بنائی تھی۔ بابا، اتنی ہمت کہاں ہے کہ ان کے سامنے کچھ کہا جا سکے؟ ان کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کس کی مجال ہے کہ اس کے حضور پیش ہوتے وقت اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہ سکے؟ مگر جس پر وہ کرم کرتے ہیں بس وہی۔ یہ کہتے ہوئے وقار نے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، لیکن امید ہے کہ میرے ذہن میں جو گرہیں موجود ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح کھول ہی دیں گے۔ تمہاری گرہیں اللہ تعالیٰ ضرور کھولیں گے، مگر تم پہلے ہمیں کھانا تو کھلاؤ۔ عبداللہ نے نائمہ کو توجہ دلائی تو نائمہ فوراً اپنی نشست سے اٹھ گئی۔ سوری، دراصل بابا کی کہانی ایسی تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ چلیے کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ امی، آپ میرے ساتھ آئیے۔ نائمہ نے اپنا ہاتھ اسرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسرا نے نائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھنے لگی تو عبداللہ بھی تیزی سے دوسری سمت سے آیا اور اپنی ماں کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یہ پہلے میری امی ہے، تمہاری بعد میں ہے۔ نہیں، اب تو پہلے میری ہیں۔ نہیں، میری ہیں۔ ان دونوں میں باقاعدہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھائی میں بتاتی ہوں، اسرا نے جھگڑا نمٹاتے ہوئے کہا، میں تم دونوں ہی کی ماں ہوں۔ اپنی باتوں میں مگن وہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ وقار ایک مسکراہٹ کے ساتھ انہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ سیاہ آسمان تاروں کی محفل سے جگمگا رہا تھا۔ تارے بھی مختلف رنگوں کے تھے، ان کے جھرمٹ بھی الگ الگ مگر بہت خوبصورت ڈیزائن اور شکلیں بنا رہے تھے۔ یہ اس جنت کا بہت تھوڑا سا حصہ تھا جہاں انسانیت کے کامران و کامیاب لوگوں کو اب ہمیشہ کے لیے بسنا تھا۔ اس احساس سے کہ خود وقار ان کامیاب لوگوں میں شامل تھا، اس کی آنکھوں میں بھی ستارے جھلملا اٹھے۔ اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا، سب کچھ کے مالک، سب کچھ دینے کا شکریہ۔ وہ کچھ دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا، پھر اسے اچانک کچھ خیال آیا۔ اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، قرآن مجید کے اس نسخے کو دیکھنے کی خواہش جسے وہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جو اپنی موت تک وہ اپنے ساتھ حج پر لے کر گیا تھا۔ پھر وقار اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑا۔ وہ نسخہ اب کہاں سے آئے گا؟ اس نے باقی لوگوں کو دیکھا، وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے آگے جا چکے تھے۔ وہ ان کے پیچھے جانا ہی چاہتا تھا کہ ایک خادم چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ادب سے جھکتے ہوئے بولا، آقا، کچھ دیر قبل ایک فرشتہ آیا تھا اور آپ کی ایک امانت دے کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ جب تنہا ہوں تو یہ امانت آپ کے حوالے کر دی جائے۔ یہ کہتے ہوئے خادم نے دونوں ہاتھ سے جو چیز وقار کی طرف بڑھائی، اسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ یہ قرآن مجید کا وہی نسخہ تھا جو پچھلی دنیا میں وقار کے پاس رہتا تھا۔ یہ نسخہ بالکل اسی حالت میں تھا جس میں اپنی موت سے قبل وقار نے اسے دیکھا تھا۔
وقار نے بے یقینی کی کیفیت میں خادم سے وہ نسخہ لیا۔ وہ خادم سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ خادم ادب سے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وقار نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تو ہر چیز سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہر چیز کے بعد ہے، تیرے بعد کچھ نہیں۔ تیری ہستی ہر جگہ پوشیدہ ہے مگر ہر جگہ تیرا ظہور ہے، تیرا علم ہر شے پر محیط ہے اور تو ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے جان لیتا ہے۔ وقار کی نگاہ آسمان سے قرآن کی طرف پلٹی۔ اس نے بلا ارادہ قرآن مجید کو کھولا۔ اس کے سامنے سورہ آل عمران کا ایک مقام تھا جسے اس نے ماضی میں کبھی ہائی لائٹ کیا ہوگا۔ لوگوں، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے، ان کے لیے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ وقار نے آیات کی تلاوت ختم کی اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، میرے رب تیری ہر بات سچی ثابت ہوئی، کیا ہی اچھا بدلہ ملا ہے کام کرنے والوں کو۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن مجید کو بند کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر سرشاری کے عالم میں اپنے بیوی بچوں کی طرف آگے بڑھ گیا۔